بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے بیٹے کی فیکٹری کے اندر ملازمت کر رہا تھا اور ملازمت تھی صفائی کی۔ صفائی کرنے والے کے طور سے وہ کام کر رہا تھا۔ ہے نا حیرت کی بات کہ فیکٹری کا مالک اس کا بیٹا، لیکن وہ اس میں صفائی کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن باپ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، فیکٹری کا آنر۔ تو وہ ان حالات کو کیسے پہنچ گیا؟ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے۔ برے دوست انسان کو تباہی کے غار میں پہنچا دیتے ہیں، انسان کی بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن انسان خود بھی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کے سمجھانے سے اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتا رہتا ہے اور آخر کار جب تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن اس افسوس سے اس کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ وہ جوانی کے اندر ایک بگڑا ہوا شخص تھا۔ اس کی شادی ایک عزت دار گھرانے میں ہوئی۔ اس کی بیوی ایک عزت دار عورت تھی، اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھو برے دوستوں کی صحبت میں مت رہو، برے دوستوں کی صحبت برا رنگ لے کر آتی ہے۔ وہ ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا، اس کی کسی بات کے اوپر وہ کان نہیں دھرتا تھا۔ سارے دوست اس کے شراب کا نشہ کرتے تھے، وہ بھی شرابی بن گیا، اور آخر کار شراب کا نشہ کرتے کرتے ایک دن وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دن آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کسی جیولرز کی دکان میں چوری کر لیں تو ہماری ساری زندگی کے نشے کا خرچہ نکل آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، سب نے اس کو ایگری کیا۔ ایک جیولرز کی دکان میں انہوں نے چوری کی، اس کی دکان کا تالا توڑا اور اس کے بعد وہ سارے اندر داخل ہوئے، سارے زیورات سمیٹے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے اس شخص سے کہ تم ایسا کرو، یہ زیورات سارے کے سارے اپنے گھر لے جاؤ، ابھی تو اس کا موقع نہیں ہے، ابھی ہمارے پکڑے جانے کا بھی خطرہ ہے، صبح کو تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے سارے زیورات سمیٹے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر لے آیا اور رات کو آ کر وہ اطمینان سے سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پولیس اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سارے زیورات، وہ سارے کے سارے جیولرز کے وہ سارے زیورات وہاں سے برآمد ہو گئے، اور آخر کار یہ لوگ سارے کے سارے شخص دھر لیے گئے۔ اصل میں ایک آدمی نے ان کو وہاں پر چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دکان سے ان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پولیس کو انفارم کر دیا اور اس انفارمیشن کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اریسٹ ہو گئے۔ اس کو 15 سال جیل کی سزا ہوئی۔ تو 15 سال میں وہ بہت پچھتاتا رہا، تڑپتا رہا۔ پہلے سال تو اس نے اپنی بیوی کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جیل کے محافظ سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میرے حال پہ رحم کرو، میری بیوی بہت ہی شریف اور عزت دار عورت ہے، تو یہ میرے مکان کا ایڈریس ہے، جا کر ذرا اس کے بارے میں، حالات کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے، وہ وہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو جیل کا محافظ اس کو بہت ترس آ گیا۔ وہ دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں سے وہ عورت جا چکی ہے۔ غالباً مالک مکان نے اس کو نوٹس دیا کہ اس کے پاس رینٹ ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو اس لیے اس نوٹس کی وجہ سے اس کو وہ مکان خالی کرنا پڑا، وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئی۔ اب کہاں پر تھی اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور جس وقت یہ شخص اریسٹ ہوا تھا تو اس کی بیوی امید سے بھی تھی۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بچے کی پیدائش ہوئی یا بچی کی پیدائش ہوئی، تو اس بارے میں بس وہ تڑپتا رہتا تھا، اور 15 سالوں تک وہ جیل کے اندر سزا کے دوران تڑپتا رہا، سسکتا رہا، بلکتا رہا، روتا رہا، لیکن اس کا کوئی فائدہ اور حاصل وصول اس کو نہیں ہوا۔ جب اس کی یہ جیل کی قید مکمل ہوئی اور اس کو آزادی نصیب ہوئی تو سب سے پہلے وہ اپنے سسرال پہنچا تو پتہ چلا کہ سسرال والے بھی یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ اب وہ مارا مارا پھر رہا تھا، کوئی اس کو ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ یہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے، جرائم پیشہ شخص ہے، تو اس کو کوئی بھی اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ایک کیفے میں اس کو وہاں پر ملازمت ملی۔ تو کام بہت ہارڈ تھا، کام کھڑے رہنے کا تھا، تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کی عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی، اس سے یہ کام کرنا ممکن نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک ورک شاپ میں اس کو جاب ملی صفائی کرنے والے کے طور سے، لیکن یہ کام بھی بہت ہارڈ تھا، لیکن وہ کرتا رہا۔ آخر کار ایک فیکٹری میں اس کو صفائی کرنے والے کے طور سے ملازمت ملی۔ تو وہ ایک دن صفائی کر رہا تھا
تو اس نے ایک عورت کو فیکٹری کے اندر سے نکلتا ہوا دیکھا اور ایک نوجوان تھا اس کے ساتھ جو اس عورت کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا. تو اس نے جب غور سے اس عورت کو دیکھا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہے. وہ اس سے چھپنے لگا لیکن اس عورت نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہنے لگی، اس کو تنہائی میں لے جا کر کہنے لگی کہ دیکھو یہ بات اپنے بیٹے کے اوپر ظاہر مت کرنا. میں نے تو تمہارے بیٹے کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا باپ انتہائی نیک شخص تھا اور انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا. یہ تمہارے جرائم اور تمہاری شراب کا نشہ اور اس طریقے سے تمہارے زیورات کی چوری اور پھر اس کے بعد جیل کی قید اور سزا، اس کے بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. بس یہ بتایا کہ تمہارا باپ انتہائی نیک شخص تھا اور وہ انتقال کر گیا دنیا سے. تو میں نے تمہارے بارے میں اچھی بات ہی بتائی ہے. اب اس بات کو اس حد تک ہی رہنے دینا، کبھی اپنے بیٹے کے سامنے اپنی پہچان نہ کروانا، یہ غلطی مت کرنا. اس نے کہا کہ میں پہچان کروانے کی تو ویسے بھی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. اب وہ وہاں پر اپنے بیٹے کی فیکٹری میں صفائی کرنے والے کے طور سے کام کر رہا تھا. اس دوران میں جبکہ یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی شوہر اور بیوی کی، تو بیٹا آیا. بیٹا تو باپ کو پہچانتا نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عام صفائی کرنے والا شخص ہے. تو اپنی ماں سے کہنے لگا یہ صفائی کرنے والا شخص کیا آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ اگر تنگ کر رہا ہے تو میں اس کو ابھی سبق سکھاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو خیرات دے رہی تھی. پھر اس نے اس شخص کی طرف ایسے مڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا کہ اس کو کبھی ظاہر مت کرنا کہ تم اس کے باپ ہو. وہ تڑپتا رہا اور وہاں پر صفائی کا کام کرتا رہا اور اسی طریقے سے وہ اپنی اذیتناک زندگی گزارنے پر مجبور تھا. تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہوا. میں سارے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اوباش نوجوانوں سے دور رہو، آوارہ گردوں سے دور رہو، اور اس قسم کے لوگ کہ جو کہ برے افعال کے اندر مشغول ہیں ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ کہ اس کا امپیکٹ نہ صرف یہ کہ تمہارے اوپر پڑے گا بلکہ تمہاری پوری فیملی کے اوپر پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے آفات سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.